سلم کی طرح ایک اور سیل ٹرانزیکشن کہ جس میں گڈز کی ڈیلیوری فیوچر میں ہوتی ہے استثناء کا کانٹریکٹ یا کہ ٹرانزیکشن ہے۔ استثناء کا لفظی مطلب ہے آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، کہ جس میں کہ ایک خریدار ایک شخص سے کوئی چیز اپنے ڈیمانڈ اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنوا رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ چیز خرید رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم استثناء کا کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص اپنی ضرورت کے مطابق مارکیٹ میں اسے وہ چیز نہیں ملتی، اس صورت میں وہ کسی کاریگر سے یا کہ ہنرمند سے وہ چیز آرڈر پر بنواتا ہے۔ ایک شخص کو ایک خاص طرح کے فرنیچر کی ضرورت ہے اور جس فرنیچر کی اسے ضرورت ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تو وہ کسی کاریگر ہنرمند کے ساتھ، فرنیچر بنانے والے کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپے میں یا 2,00,000 روپے میں اس ڈسکرپشن کے مطابق یا کہ ان صفات کے مطابق وہ اسے وہ فرنیچر فراہم کرے گا۔ اس کو ہم استثناء کا کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ جیولری ایک خاص طرح کی، اس کے لیے آپ جو آرڈر پہ آپ بنوا رہے ہوتے ہیں وہ استثناء کا کانٹریکٹ ہے۔ آپ ایک خاص طرح کا ڈریس کہ جس پہ کہ کشیدہ کاری، کڑھائی کا کام اس پہ ہوتا ہے، آپ کے ڈسکرپشن کے مطابق جو ہنرمند ہے یا کاریگر ہے اگر وہ تیار کرتا ہے تو یہ استثناء کا کانٹریکٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو لیدر بیگز ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، کوئی شالیں ہیں جو کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک کاریگر یا کہ ہنرمند سے آپ تیار کروانا چاہتے ہیں، تو آرڈر پہ ایک خاص ڈسکرپشن کے مطابق جو چیزیں تیار کروائی جائیں گی یا کہ جو بنائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری استثناء کے ٹرانزیکشن کے تحت آتی ہیں۔ استثناء کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق چیز مل جاتی ہے، کہ وہ ایگزیکٹلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا کہ جو اس نے جو ڈسکرپشن دی ہے اس کے مطابق وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ جو کاریگر ہے، جو کرافٹس مین ہے یا جو ہنرمند ہے اسے بھی ہے۔ کچھ ایسے ہنرمند افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یونیک آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یونیک ڈسکرپشن کی جن پہ ہائی کاسٹ انوالو ہوتی ہے، اور وہ اگر اپنے طور پر وہ چیز پروڈیوس کریں اور بعد میں انہیں پتہ چلے کہ اس کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور اس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسکریج ہوں گے اور وہ اس طرح کی چیزیں پروڈیوس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص خاص طرح کے گارمنٹس جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتا، ایک انسرٹینٹی موجود ہے کہ آیا اس کی مارکیٹ ہے بھی یا نہیں، کوئی لینے والا بھی ہوگا یا نہیں، اس نے اپنے طور پر اس پہ انتہائی اخراجات کیے، یہ بھی اس کا ایک قسم کا نقصان ہے۔ استثناء کے ذریعے یہ جتنی اس طرح کی انسرٹینٹیز ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے وقت ہی جو کاریگر ہے یعنی جو صانع ہے، مینوفیکچرر ہے، اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بھئی میری چیز جو ہے وہ خرید لی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر پہ جو خرید رہا ہے وہ اس نے اسے رقم دے دی اور اس شخص کو وہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اس کی وہ چیز خرید لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس پہ ایک مناسب جو پروفٹ ہے وہ بھی اسے مل گیا ہے، تو وہ اطمینان کے ساتھ وہ چیز مینوفیکچر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ گارنٹی نہ ہو کہ اس چیز کی جو وہ پروڈیوس کرے گا، مینوفیکچر کرے گا، اس کی کوئی مارکیٹ ہوگی یا نہیں، تو اگر غیر یقینیت کا ابہام ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ چیز پروڈیوس نہ کر سکے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہ جو استثناء کا کانٹریکٹ ہے کہ جس میں ایک شخص پہلے ہی سے ایک پروڈیوسر یا مینوفیکچرر یا ہنرمند کے کام کو سپانسر کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ چیز پروڈیوس کرو، میں اسے خریدتا ہوں، اور اس نے اس کی کچھ رقم اسے ادا بھی کر دی، باقی رقم وہ بعد میں ادا کرے گا، تو ہنرمند افراد کے یا کاریگر افراد کے کام کو استثناء ایک قسم کا انکریج کرتا ہے، اسے پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو کہ یونیک ڈسکرپشن کی ہیں، جن کا ایک شخص کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے، تو استثناء کا کانٹریکٹ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اسے وہ پروموٹ کرتا ہے اور اسے انکریج کرتا ہے۔ تو اس کا فائدہ جہاں پہ مینوفیکچرر کو ہے، پروڈیوسر کو ہے، ہنرمند یا کاریگر کو ہے، اسی طریقے سے اس کا فائدہ اس شخص کو بھی ہے کہ جو کہ اسے سپانسر کرتا ہے یا کہ اس سے وہ اشیاء خرید رہا ہے۔